الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے 26ویں پارے میں سے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 2 کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس آیت مبارکہ کے اس ٹکڑے کے حوالے سے حق کہنے، آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معمولات کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. گزشتہ جمعے ہم نے اسی آیت مبارکہ کے حوالے سے گفتگو سماعت کی تھی اور قرآن کریم کے اس حکم کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، بلند نہ کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، یا اس کو آپ یوں بھی سمجھ لیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو. اور ولا تجہروا بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے مخاطب کرتے تمہاری آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں، اس طرح کا معاملہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ کہیں اس بے خبری میں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں کانوں کان خبر بھی نہ ہو. تم یہ سمجھتے رہو کہ میں بہت عبادت گزار ہوں، میں بہت نیک ہوں، لیکن تم سے یہ غلطی ہو گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی ایسی بات ہو گئی، ایسا معاملہ ہو گیا تو تمہارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اس حوالے سے گزشتہ جمعے میں نے اس آیت کا شان نزول اور اس حوالے سے کچھ واقعات بھی آپ کے سامنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے پیش کیے تھے. تو ابھی چونکہ اس موضوع پر مکمل گفتگو نہیں ہو پائی تھی تو میں اسی موضوع کو تھوڑا سا مزید آگے آج بڑھاتا ہوں. پھر انشاءاللہ اگلی آیت میں آپ کے سامنے اگر موقع لگا تو آج ہی تلاوت کر کے اس پر گفتگو کریں گے، ورنہ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پر ہم گفتگو کریں گے. چنانچہ آج 10 ذوالقعدہ 1443 ہجری بمطابق 10 جون 2022 میں اس سلسلے کی تیسری نشست کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، جیسا کہ میں ابھی تمہیداً آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو ہرگز بلند نہ کرو، اونچا نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نہ کرو، ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائے، وانتم لا تشعرون، تمہیں ان کی کان خبر نہ ہو۔ تو اس واقعے کی بنیاد پر جو واقعات کچھ تھے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے تھے، اگلی حوالے سے میں کہتا ہوں کہ ایک بار حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے کسی کونے میں تشریف فرما تھے، تو 3 افراد مسجد نبوی میں آئے اور انہوں نے گفتگو کرنا شروع کر دی نیکیوں کے حوالے سے، عبادتوں کے حوالے سے۔ ایک نے کہا کہ اگر میں اسلام لانے کے بعد، یعنی میں مسلمان ہو گیا ہوں، اسلام لانے کے بعد اگر میں صرف حاجیوں کی خدمت ہی کرتا رہوں، انہیں پانی پلاتا رہوں، یعنی جب آدمی حج کرنے جاتا ہے نا تو چونکہ بہت چکر کاٹنے پڑتے ہیں تو پیاس تو آدمی کو لگتی ہے، اب پیاس جب لگتی ہے تو وہاں باقاعدہ زمزم کے حوالے سے اور دیگر معاملات انہوں نے پانی کی ٹنکیاں اور دیگر سب انتظام کیا ہوتا ہے پینے کے لیے، تو آدمی کو اپنا چکر چھوڑ کے یا اپنی عبادت کو روک کر پانی پینے کے لیے جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں ہمارے شہر میں بھی جب ربیع الاول کا موقع آتا ہے یا جناب جو ہے وہ محرم کا موقع آتا ہے تو سبیلیں لگی ہوئی ہوتی ہیں پانی کی ٹھنڈی، تو اب جس کو پانی پینا ہوتا ہے وہ اپنی گاڑی کو روکتا ہے اور گاڑی سے اتر کے جاتا ہے پانی پیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر کوئی خدمت گار پانی کا گلاس لے کے پہلے سے کھڑا ہو کہ آپ کو گاڑی سے اترنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، تو اب اس میں ثواب زیادہ ہے کہ وہ آپ کو آپ کی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی پانی پلاتا ہے، آپ اترتے نہیں، تو یہ ایک خدمت ہے۔ تو حاجی چونکہ ایک بہت بڑی عبادت کرنے کے لیے گیا ہوا ہوتا ہے تو اس بڑی عبادت کی خدمت بھی بڑی ہوگی۔ تو اب وہ بندہ کہہ رہا تھا ممبر رسول کے پاس، جیسے یہ ممبر ہے نا مسجد کے، تو آس پاس کھڑے ہو کر کہیں وہ یہ بات کر رہا تھا کہ اسلام لانے کے بعد اگر میں حاجیوں کو پانی ہی پلانے کی نیکی کرتا رہوں تو میرے لیے کافی ہے، مجھے اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یعنی نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ تمام میں کرتا رہوں، اس کے بعد یہ خدمت اپنے سر پہ لے لوں تو مجھے اور کچھ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ دوسرے نے کہا اگر اسلام لانے کے بعد اگر میں مسجد حرام، یعنی یہ جو مکہ مکرمہ کی جو مسجد ہے، اس کو آباد ہی رکھوں، اس مسجد سے نکلوں ہی نہیں، یہی عبادت کرتا رہوں، تو مجھے اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وہاں پر ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا 1,00,000 مرتبہ وغیرہ وغیرہ، اتنا ثواب ہے، تو مجھے کہیں اور ثواب کی تلاش کرنے کے لیے جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو تیسرے نے کہا، جو تیسرا آدمی تھا، کہنے گا ہاں ہاں بس بس، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جہاد کرنا تمہاری ان دونوں نیکیوں سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ اب جب اس نے یہ بات کی نا تو اس کی آواز تھوڑی اونچی ہو گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسجد میں ہی کسی کونے میں موجود تھے فوراً آئے اور آ کر کہا کہ اشارہ کیا، ہاتھ سے انگلی سے اشارہ کی، اپنی آوازوں کو نیچے رکھو، ہلکی آواز میں بات کرو، کیا تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو نیچی رکھا کرو۔ اور یہ منبر کس کا ہے تم جانتے نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
اور یہ برابر میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، یعنی آپ کی جو قبر انور ہے وہ مسجد نبی کے کونے میں ہی ہے نا، سائڈ پہ ہی ہے، خاموش رہو، ہلکی آواز میں بات کرو، یعنی آپ نے آہستگی سے انہیں ڈانٹا بھی اور سمجھایا۔ یعنی پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم کا حکم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں ان کے سامنے نہیں، بلکہ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اگر آپ اپنی قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں تو تب بھی یہ حکم لاگو ہوگا۔ کوئی مسجد نبی میں جا کر اگر اونچی آواز میں بات کرتا ہے تو پھر اس کو اپنے اعمال کی خیر منائے، وہاں پر بھی ادب کرنا پڑے گا، وہاں پر بھی اپنی آوازوں کو نیچا رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو یہ شرف عطا فرمائے، یہ اعزاز عطا فرمائے کہ آپ کو عمرہ کرنے کی سعادت مل جائے یا حج کرنے کی سعادت مل جائے اور پھر زیارت مدینہ منورہ کی حاضری حاصل ہو جائے، تو یہ ادب ہمیشہ یاد رکھیے کہ مسجد نبوی میں جا کر بھی ہرگز اونچی آواز میں بات نہیں کرتے، کہ ادب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک اور واقعہ ملتا ہے جو کچھ عرصے کے آگے پیچھے ہونے کے بعد یہ معاملہ، آپ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، 2-3 آدمی مسجد میں آ کے بیٹھ گئے اور آ کے باتیں کرنے شروع کر دی۔ تو ایک صحابی مسجد میں ایسے لیٹے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، تو وہ صحابی یہ حدیث بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا منہ ایک طرف کر کے، تو اچانک مجھے اپنی کمر پہ ایک کنکر آ کے لگا، تو میں بولا یار یہ کون ہے؟ میں نے جب اس سمت دیکھا جہاں سے کنکر آیا تو وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے تھے اور مجھے اشارے سے اپنی طرف بلا رہے تھے۔ میں ان کے پاس گیا مسجد سے باہر نکل کے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو 2 آدمی مسجد میں باتیں کریں ان کو میرے پاس بلا کے لاؤ۔ تو وہ گیا اور جا کے کہا کہ وہ آپ کو امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ وہ دونوں آئے، اب مسجد سے باہر نکل، آپ نے فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں تم کہاں کھڑے ہو؟ کدھر سے آئے ہو تم؟ کون لوگ ہو تم؟ انہوں نے کہا جی ہم طائف سے آئے ہیں، مکہ میں، مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک علاقہ ہے طائف، ہم وہاں سے آئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا، تم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھ کر اونچی آواز میں باتیں کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے سخت منع فرمایا کہ ان کی جو ہے وہ بارگاہ میں آہستہ بات کرو، اور تم وہاں ٹھٹے مار رہے ہو اور مسجد کا ادب بھی خراب کر رہے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہو، معاذ اللہ استغفر اللہ، ان کی جو ہے وہ بے ادبی کر رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بے ادبی کر رہے ہو، تم جاؤ یہاں سے اور آئندہ خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر آپ نے ان کو وہاں سے جانے کا کہہ دیا۔ یعنی آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اس واقعے میں تھے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ میں نے گزشتہ نشست میں یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ وہ بات اونچی ہو گئی تھی تو اللہ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی تھی۔ تو اب دیکھو اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال کے بعد بھی اس حکم پر عمل کر رہے ہیں، نہ صرف خود عمل کر رہے ہیں، کس طرح کہ آپ نے بندے کو بلایا بھی تو اشارہ کر کے بلایا، منہ سے نہیں کہا کہ فلانے میرے پاس آ۔ کیوں؟ ایک بندہ دور وہاں مسجد کے باہر کھڑا ہوا اور ایک آدمی یہاں پہ لیٹا ہوا وہاں لیٹا ہے، اس کو بلانے کے لیے آواز اونچی کرنی پڑے گی نا اس کو۔ اب اونچی کرے گا تو آواز مسجد میں جائے گی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور مسجد کے کونے میں، تو آواز نہ اونچی ہو جائے، اتنا ادب۔ اور پھر یہی ادب آپ نے اس طائف کے لوگوں کو سمجھایا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، آپ کی دنیا سے پردہ فرما دینے کے بعد بھی یہ حکم ابھی بھی موجود ہے کہ آج بھی اگر کوئی وہاں جا کر اپنی آواز اونچی بلند کرے گا تو اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ تو اس کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہی آیت ان کو سنائی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا
अस्वातकुम फौक सौतिन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रहते अपनी आवाज़ों को हरगिज़ ऊंचा ना करो। अच्छा, अब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी में भी और आपकी दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी अपनी पूरी ज़िंदगी इस पे अमल किया। अच्छा, अब ये चूंकि मसला शरीयत का है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सहाबा ने इस पे अमल किया, बल्कि उसके बाद जो बुजुर्गान दीन तशरीफ लाए या जो इमाम आए, जैसे इमाम मालिक है, इमाम अबू हनीफा है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल है, जितने भी बड़े बड़े दीनदार लोग गुजरे हैं, इन्होंने भी इस अदब को बरकरार रखा। ऐसा नहीं कि बस साहबा के ज़माने तक ही वह मौजूद था, नहीं, बल्कि उन्होंने भी बरकरार रखा। चुनाचे 3 वाक़यात मैं आपको इस हवाले से सुनाता हूं कि अबू जाफ़र मंसूर ये अपने वक्त का खलीफा था, सहाबा किराम के दौर की बात है। ये एक मरतबा हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह सारी ज़िंदगी उन्होंने मदीने में गुजारी, तो ये दर्स देते थे मस्जिद नबवी में। तो दर्स देने के दौरान उन्होंने एक सवाल किया। अब लाजिम बात है, दर्स के अंदर वो खड़े हो गए, कहने लगा जी इमाम साहब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। तो आपने फौरन आवाज मुंह पे उंगली रखी, आवाज नीचे। खलीफा तू खलीफा है, लेकिन ये बारगाह नबूवत है, अपनी आवाज नीचे कर, नीचे रहकर आवाज बात, यानी इससे सरगोशी में कहा आवाज नीचे, हरगिज़ आवाज ऊंची नहीं मत करो। क्यों? खलीफा होगा तू अपने मुल्क का, अल्लाह के नजदीक तू नबी का उम्मती है, और अल्लाह ने अपने नबी की ताजीम का हुक्म दिया है, अदब का हुक्म दिया है। ऐसा ना हो कि तेरे अमाल पर आवाज नीचे। अच्छा, फिर उसने कहा कि हुजूर मैं दीनी मसला पूछना चाह रहा था। मैं हाँ पूछो, लेकिन आवाज का एक लेवल बरकरार है। उन्होंने कहा जी हुजूर मैं ये पूछना चाहता हूं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ मुंह करके दुआ करूं, यानी रोज़ा अनवर की तरफ मुंह करके दुआ करूं, या किबले की तरफ मुंह करके दुआ करूं। तो अब हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह जो वक्त के इमाम हैं मदीना मुनव्वरा, अब आप आम तौर पे देखें जितनी भी मस्जिदें ऐसी हैं जिनमें बुजुर्गान दीन के मज़ारात हों, मिसाल के तौर पर, मिसाल दे रहा हूं आपको, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। अगर आप लाहौर दाता साहब तशरीफ ले जाएं, अगर आप में से कोई गया हुआ हो, तो आप देखेंगे जब आप मस्जिद में दाखिल होते हो तो मस्जिद के सहन में ही दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार, और उससे गुजर के आगे जाते हो तो मस्जिद आगे जाके आती है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से बड़ी इमाम सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो भी मस्जिद के अहाते में मज़ार है। अच्छा, इसी तरीके से बाज़ मज़ार ऐसे हैं, जैसे आप ये गुलजार हबीब मस्जिद अगर चले जाएं, सोल्जर बाजार, मौलाना मोहम्मद शफी क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप मस्जिद में दाखिल हो तो मस्जिद में उल्टे हाथ की तरफ, मेहराब से काफ़ी पहले उल्टे हाथ की तरफ उनका मरकद है, कब्र है उनकी। इसी तरह मदीना मुनव्वरा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आपका जो हुजरा था, वो अब ये मिंबर है, मिंबर से हमारा सीधे हाथ और वहां से उल्टे हाथ की तरफ। तो अब लाजमी बात है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होगा, तो जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुंह करेगा तो उसकी पीठ किबले की तरफ हो जाएगी। तो अब वो अबू मंसूर हजरत इमाम मालिक से ये पूछ रहा है कि मैं जब दुआ करूं तो दुआ करते वक्त मैं किबले की तरफ मुंह करूं या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस की तरफ मुंह करके दुआ मांगूं। अब ये बड़ा अजीब सवाल था, क्योंकि अल्लाह से मांग रहा है तो किबले की तरफ ही मुंह होना चाहिए, अकल यही कहती है। लेकिन इमाम मालिक आशिकों के इमाम थे, आपने फरमाया ऐ अबू मंसूर ये क्या बात करता है, तू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला कैसे छोड़ सकता है, जबकि तेरे बाप दादा आदम अलैहिस्सलाम का वसीला भी यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है।
قیامت کے روز وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ان کے وسیلے سے ہی آپ کے کام ہوں گے۔ کیا تجھے یاد نہیں کہ تیرے باپ نے یہ کہا تھا اللہم اغفر لی بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے معاف کر، اور اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ تو جب تیرے باپ دادا کا وسیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو تو ان کا در چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو خود فرما رہا ہے وَلَوْ أَنْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے اور توبہ کرنا چاہیں، محبوب تیری بارگاہ میں آ جائیں۔ اللہ تو خود توبہ کرنے والوں کو اپنے نبی کے دربار میں بھیج رہا ہے، تو جب دربار میں بھیجے گا تو لازمی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی تو رخ کرے گا۔ تو اے ابو جعفر، جبکہ تیرے باپ دادا امجد سب کا جو ہے وہ وسیلہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی منہ کر کے دعا کرنی چاہیے، ان کے روضے کی طرف، بھلے قبلے کی طرف پیٹھ ہوتی ہے تو ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام، ان کا مقام، ان کی عظمت، ان کی شان۔ اچھا، اسی طریقے سے یہی امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس دیتے تھے۔ اب جس زمانے میں وہ درس دیتے تھے اس وقت تو لاؤڈ اسپیکر ہوتا ہی نہیں تھا، کیونکہ آپ تابعی طبع تابعی اس طرح کی مطلب زمانے کے ہیں، تو مجلس میں بیٹھے اب درس دیتے تھے۔ اب اتنا وقت کا بڑا امام جب درس دے گا تو لوگوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ اچھی خاصی مسجد بھر جاتی تھی، باہر لوگ کھڑے ہو کے بات سنا کرتے تھے، کیونکہ ہر زمانے میں مسجد نبی کی توسیع ہوتی رہی ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے۔ تو اب جب جو ہے وہ لوگ بہت ہو جاتے تھے تو کسی نے حضرت امام مالک سے کہا کہ حضور پیچھے تک آواز نہیں پہنچتی، پیچھے تک آپ کی آواز نہیں پہنچتی، آپ بہت نیچا بولتے ہیں۔ تو ایسا کرتے ہیں جس طرح نماز پڑھنے کے دوران اگر پبلک زیادہ ہو جاتی ہے تو ایک مکبر کھڑا ہو جاتا ہے نماز میں، تو امام کی نماز کو اللہ اکبر سمیع اللہ الحمد ربنا لک الحمد آوازیں کہہ کے پیچھے تک آواز پہنچا رہا ہوتا ہے، تو آپ بھی ایک بندہ مقرر کر رہے ہیں، آپ جو وہ حدیث بیان کریں، الفاظ بیان کریں، وہ پیچھے لوگوں کو پہنچا دیا کریں اونچی آواز میں۔ تو آپ نے اس کو فرمایا یہ کیا بات کر دی تم نے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تم جانتے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھ کے یہ درس دے رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول۔ اگر میں کسی کو مقرر کروں گا لازمی بات ہے وہ اونچی آواز میں آگے تک پہنچائے گا نا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز، ان کی بارگاہ میں آواز اونچی ہو جائے گی تو اس کے اعمال کا مسئلہ خراب ہو جائے گا، اور چونکہ میری وجہ سے ہوگا تو یہ بے ادبی ہو جائے گی۔ میں ایسا نہیں کروں، جس کو سمجھ میں نہیں آتی وہ بعد میں آ کے مجھ سے سن لیا کرے، لیکن آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اونچی نہیں کروں۔ دیکھیے اتنا ادب، اور یہ مطلب صرف کوئی ایسا ادب نہیں کہ جو دل میں ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے، یاد رکھیے، یہ شریعت کا حکم وہ بجا لا رہے تھے، شریعت کے حکم پر عمل کر رہے تھے۔ وہ محبت اپنی جگہ، ادب اپنی جگہ، اور حکم کی پاسداری، حکم کی تعمیل اپنی جگہ۔ تو اسی طریقے سے حضرت سلیمان بن حرب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حماد بن زید نے ایک حدیث پاک بیان کی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، تو ایک شخص بیچ میں درس کے اندر سے اچانک کھڑا ہو گیا اور اس حدیث کے بارے میں کچھ بحث کرنے لگا، تو آپ نے اپنا درس روک دیا اور وہیں غصے کی حالت میں اس کو دیکھنے لگے، اور اس کے بعد اٹھے اور اس کو اشارہ کیا کہ باہر آ، باہر لے کر گئے اور کہنے لگے یہ کیا بدتمیزی ہے، تم دیکھ نہیں رہے کہ میں نبی مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس دے رہا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پڑھ رہا ہوں، حدیث کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے اوپر بحث کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا جی معافی مانگتا ہوں، معافی، میں کہ مجھ سے کیا معافی مانگتا ہے، توبہ کر،
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر تو اس طرح کی فضول باتیں کر رہا ہے۔ اس طرح آپ نے اس کو سمجھایا اور پھر یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ تو میرے بھائیوں، آپ دیکھیے کہ پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب، احترام جو علماء کرام نے کتابوں میں لکھا، صحابہ کرام سے سیکھا، صحابہ کرام نے ادب کر کے بتایا، انہوں نے کتابوں میں لکھا، خود بھی عمل کیا اور امت تک یہ بات پہنچائی ہے کہ ہر حال میں نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے، بہت انتہائی ضروری ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک دو باتیں سمجھ لینی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ شیطان وسوسہ ڈال کے کوئی جو ہے نا وہ انسان کو الجھا دے، پریشان کر دے۔ اب ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے تو اس لیے میں بتا دیتا ہوں کہ اذان جب ہوتی ہے، اب مسجد نبی میں بھی اذان ہوتی ہے اور اسپیکر پہ اذان ہوتی ہے، تو وہاں جب اذان ہوتی ہوگی تو وہ مؤذن بھی تو اونچی آواز میں بول رہا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ کیونکہ وہ نماز کی دعوت دے رہا ہے اور اس کو اونچی آواز میں کہنے کا حکم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جب اذان دیتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہوتے تھے نا، آپ نے کبھی اس کو نہیں فرمایا کہ تو بھی اس آیت کے مصداق ہو گیا کہ تو اونچی آواز میں اذان دے رہا ہے تو معاذ اللہ اس آیت کا اطلاق تجھ پہ بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو چونکہ اذان ہے ہی اونچی آواز میں دینے کی چیز یا اس کا حکم یہی ہے، تو اس لیے وہاں پر یہ بے ادبی اور یہ چیز نہیں ہوگی۔ اچھا، اسی طریقے سے صحابہ کرام علیہم الرضوان، جیسے جنگ یمامہ ایک ایسی جنگ تھی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لڑی گئی تھی، اور یہ مسیلمہ کذاب، جھوٹے نبی کا دعویٰ نبوت کا دعویٰ کرنے والا شخص تھا، جس کے فتنے کو کچلنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لشکر بھیجا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، وہ بھی روزے رکھتے تھے، یعنی ساری چیزیں مسلمانوں والی ہی تھیں ان کے اندر، صرف ایک چیز کا فرق تھا، کیا تھا کہ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے مسیلمہ کو نبی مانتے، معاذ اللہ۔ اب جب ان کی آپس میں جنگ ہوئی تو اب جب مسلمان جوش بڑھانے کے لیے اللہ اکبر کی آواز لگاتے تھے، جیسے ہم لوگ یہاں مشہور ہو کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، تو وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نہیں کہتے، وہ ڈائریکٹ کہتے تھے اللہ اکبر۔ تو اب مسلمانوں کا جوش ہوتا، وہ حملہ کرنے کے لیے بڑھتے تو سامنے والے وہ بھی کہتے تھے اللہ اکبر۔ اب مسلمان تھوڑا اس میں الجھ جاتے تھے کہ یہ اپنا ہی نہ ہو، ہم اس کو مار دیں، پتہ چلے یہ ہمارے لشکر کا بندہ ہو۔ اب جنگ میں تو آپ کو معلوم ہے ایک عجیب گھمسان لگا ہوا ہوتا ہے، رن پڑا ہوا ہوتا ہے، کوئی پہچان ہی نہیں، تو اب آگے سے وہ بھی اللہ اکبر کی آواز نکالے۔ اب مسلمان اس میں تھوڑے کنفیوز ہوئے، پریشان ہوئے، کہیں ہم سے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا مسلمان وہ کہیں نہ مارا جائے خدا نہ خواستہ۔ تب وہ بڑی احتیاط سے پہچان کے کرتے، لیکن اس میں یہ ہوتا کہ پہچان میں سامنے والا اپنا وار کر جاتا اور یا تو یہ مسلمان شہید ہو جاتا یا زخمی ہو جاتا۔ تو اس وقت کسی صحابی نے، بعض کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض کسی اور صحابی کا نام لیتے ہیں، کہ انہوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو پریشان تو وہ بھی ہوئے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ میں ایک بات ڈالی اچانک کہ ہمارا ان سے جھگڑا یا لڑائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہو رہی ہے، کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں اور یہ مسلمہ کو ماننے والے ہیں، چلو اسی کو پہچان بناتے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے یا محمد، تو آگے سے وہ کہتے تھے یا مسیلمہ، بس پہچان ہو گئے۔ پھر جو مسلمانوں نے جنہوں ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے جنہوں ان کو جہنم رکھی، تو اب یہ یا محمدہ کی آواز چونکہ بہت اونچی اور بلند تھی، لیکن وہ پہلی بات تھی کہ وہ میدان جنگ میں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نہیں تھی، ایک بات۔
اور دوسری بات یہ کہ جنگ میں یہ تمام آوازیں اور پکارنا اور نعرے لگانا اور جوش کی باتیں کرنا، اس کی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، تو اس لیے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بے ادبی کے زمرے میں نہیں آئیں۔ اچھا، اسی طریقے سے مسجدوں میں، جیسے ہمارا پاکستان ہے، مسجدوں میں لوگ نعت پڑھتے ہیں، اونچی آواز میں نعت پڑھتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے جلوسوں میں اونچی اونچی آواز میں نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسجد میں جمعے کے بعد صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، اونچی آواز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب اس پہ وہ حکم یوں نہیں ہوگا کہ وہ جو لا ترفعوا اصواتکم کا حکم ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر کا حکم ہے، وہ کہ مسجد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ مرقد ہے، ان کا مزار شریف ہے، وہاں پر آواز اونچی نہیں ہوگی۔ اب ہماری اس مسجد کے اندر کا صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا ہے تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنے جسم کے ساتھ موجود نہیں ہے، روحانی طور پہ تو ہے، تو روحانیت کا مسئلہ اور ہے، جسم کا مسئلہ اور، تو وہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر یہاں پر ظاہری جسم کے ساتھ موجود نہیں ہے، اس لیے اگر اونچی آواز میں کوئی سلام پڑھتا ہے یا رسول اللہ کہتا ہے یا آواز نکالتا ہے تو اس سے وہ بے ادبی کا مسئلہ نہیں آئے گا۔ ہاں، اگر وہ مسجد نبوی میں جا کر اونچی آواز میں بات کرتا ہے اور اس طرح کرتا ہے، اس میں پھر جو ہے وہ مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے لیے۔ یا اس میں بھی علماء نے ایک چھوٹی سی رعایت یہ رکھی ہے مسجد نبوی میں بھی، وہ کیا احتیاط ہے، رعایت کیا رکھی ہے کہ کوئی شخص اگر مثال کے طور پر کر رہا تھا، پھر جو بندہ وہاں پر دعا مانگتے مانگتے اپنے گناہ اس کو یاد ہے، وہ وہاں جا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ جائے، اور اس روتے روتے میں اس کے منہ سے اگر بے خودی میں یعنی اپنے آپ میں وہ نہیں ہے، بے خودی میں اگر اس کے منہ سے کوئی آہ نکل جاتی ہے اونچی آواز میں، یا اپنے گناہوں کو روتے ہوئے کہتا ہے آئے میں اپنے برباد ہو گیا یا رسول اللہ، آئے میں تباہ ہو گیا یا رسول اللہ، میری سفارش اللہ کی بارگاہ میں کر دے، اگر وہ اس بے حال خودی میں اگر اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے تو اس پر بھی علماء نے کہا کہ اس پر اس بے ادبی کا حکم نہیں لگا۔ کیوں؟ وہ اپنے آپ میں وہ اپنے گناہوں کے لیے جناب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع بنا رہا ہے، شفاعت کر رہا ہے، اللہ کے پیارے رسول کی شفاعت کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے۔ تو یہ کچھ ایک دو مسائل تھے تاکہ کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ یہ دیکھو قرآن میں تو منع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آواز نہیں بلند کرو، اور یہاں ایسے چیخ مار مار کے اونچی اونچی آواز میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، تو یہ غلط فہمی اگر کوئی دماغ میں ڈالنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ وہ آپ کو اس چیز سے ہٹانا چاہ رہا ہے، وہ مسئلہ مسجد نبوی کے اندر کا ہے، باہر پوری دنیا میں نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں جہاں جہاں آپ تشریف لے جاتے تھے وہاں کیونکہ آپ ذات موجود ہوتی تھی وہاں یہ حکم ہوگا، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ۔